أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائیں جن میں حلال، حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اہم بات یہاں آیت میں فاسقوں سے مراد کافر اور منافق ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں رسول سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے یہ آمد ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا اور ان سے ایسے بے رخی کی جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ درس یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر تورات کے حکم پر عمل نہ کیا،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو گویا اسے پس پشت ڈال دیا۔ قرآن مجید کے تعلق سے فی زمانہ مسلمانوں کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ عمل کی دنیا میں قرآن ہمارا امام، ہمارا پیشوا ہے یا پیٹھ پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور